زبیدہ بہت ہی خاموش طبیعت اور سلیقے مند لڑکی تھی۔ پڑھائی میں بھی اچھی تھی اور کھانا پکانے میں بھی اچھی تھی۔ بس قسمت بھی اچھی ہوتی تو کیا بات تھی۔ لیکن ہر انسان کو اس کی زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے۔ زبیدہ سے میری دوستی تھی، وہ بہت اچھی عادات کی مالک تھی۔ بدقسمتی سے اس کی شادی منیب نامی ہمارے ایک پڑوسی سے ہو گئی۔ ہم تو جانتے تھے کہ یہ شخص سخت مزاج اور شکی ہے، لیکن بیچاری زبیدہ کے والدین نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت شریف لوگ تھے۔ اس کے والد صابر صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں زبیدہ سب سے بڑی تھی۔ اپنی جوان سالہ بچیوں کی شادی کی فکر دن رات ستاتی ہے۔ ان کے ایک واقف کار نے منیب کا رشتہ بتایا۔ منیب کی پہلی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی اور وہ اب اس کا دوسری شادی کا ارادہ تھا۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھا۔ بوڑھے والدین اور 2 چھوٹے بھائی جو کالج میں زیر تعلیم تھے، وہ بھی ساتھ ہی رہتے تھے۔ اس کے گھر کے باقی سبھی افراد تو ٹھیک تھے، یعنی محلے والوں کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی، مگر منیب کے اکڑ پن کے باعث جو اسے دیکھتا کترا کر نکل جاتا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی پہلی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زبیدہ کے گھر والے ہمارے محلے دار نہ تھے۔ ان کو منیب یا اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ صابر صاحب کے دوست جس نے رشتہ کروایا، اس نے ان کی بے حد تعریف کی۔ واقعی صابر صاحب تو قابل تعریف تھے۔ تاہم منیب کے والد بھی بہت نیک اور سیدھے سادے آدمی تھے۔ دونوں بزرگ آپس میں ملے، ایک دوسرے سے بات چیت کی تو صابر صاحب نے بیٹی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یوں زبیدہ بیاہ کر ہمارے محلے میں آ گئی۔ اس نے آتے ہی گھر سنبھال لیا، اپنے بوڑھے ساس سسر کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھی۔ شوہر کو ایک اچھی بیوی کی مانند خیال رکھتی تھی۔ اس کی سلیقہ شاعری سے بکھرا ہوا گھر سنور گیا تھا۔ جلدی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے اور پھر ایک بیٹی سے نواز دیا۔ وہ بچوں کی پرورش میں گم ہو گئی۔ اب منیب کو اتنا وقت نہ دے پاتی کیونکہ اسے گھرداری کے ساتھ بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اس بات پر وہ اس سے الجھنے لگا اور چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر چیخنے لگتا۔ اس کے والدین بھی اسے سمجھاتے کہ پہلے بھی تم نے یوں ہی اپنا گھر برباد کیا ہے، ذرا غصے پر قابو رکھو۔ اب تمہارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، گھر میں کوئی ملازمہ یا دوسری عورت تمہاری بیوی کا ہاتھ بٹانے والی نہیں ہے۔ اس بیچاری کو اکیلے ہی سب کام کرنا پڑتے ہیں۔ کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ پر وہ کسی کی نہ سنتا کیونکہ بد مزاجی اس کی فطرت بن چکی تھی۔ زبیدہ صبر سے برداشت کرتی رہی اور وقت کو خاموشی سے گزارتی رہی۔ وہ کبھی کبھی حالات سے تنگ آ جاتی تو میرے سامنے رو لیتی۔ میں اس کو تسلی دے کر چپ کرا دیتی۔ ایک روز کہنے لگی، سنیرا، اگر تم مجھے اپنے آفس میں ملازمت دلوا سکو تو ہمارے گھر کے حالات کافی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پر تم تو پہلے ہی گھرداری میں ہی پوری ہو جاتی ہو، اب کیسے تم کو منی بھائی ملازمت کی اجازت دیں گے؟ کہنے لگی، انہوں نے ہی کہا ہے کہ پڑھی لکھی ہو، اگر کہیں ملازمت کر لو تو ہمارے حالات سدھر جائیں گے۔ بچوں کی ان کی دادی سنبھال لے گی۔ وہ اب ان کو سنبھال سکتی ہے کیونکہ بچے تھوڑا بڑے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ زبیدہ کا بیٹا 5 برس کا اور بیٹی ابھی 4 سال کی ہوئی تھی۔ دراصل منیب کی تنخواہ کم ہے، اوپر سے بچوں کا خرچہ اور پھر مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی منیب کو اوور ٹائم بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے روز بروز چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر میں بھی ملازمت کرنے لگوں تو ہم کچھ کاموں کے لیے گھر پر ملازمہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ زبیدہ گریجویٹ تھی، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ میں آفس میں مینیجر صاحب سے بات کروں گی، اگر ضرورت ہوئی تو شاید تم کو ملازمت مل جائے۔ میں نے مینیجر صاحب سے بات کی۔ چند دنوں بعد ہماری ایک کولیگ لڑکی نے ملازمت چھوڑ دی تو مینیجر صاحب نے مجھے بلا کر کہا، جس لڑکی کے لیے تم نے ملازمت کے لیے کہا تھا اس کی سی وی لے کر آنا، ہمیں ایک خاتون کی ضرورت ہے، انٹرویو کے لیے بلا لیں گے۔ میں نے زبیدہ کے گھر جا کر بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اپنے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ مینیجر صاحب نے 2 روز بعد زبیدہ کو آفس آنے کا کہا، اس کا مختصر سا انٹرویو لیا اور تقرر نامہ تیار کروا دیا۔ زبیدہ پر اب دوہری ذمہ داری تھی۔ ہمارے آفس کی چھٹی 5 بجے ہوتی تھی اور ہم تقریباً 6 بجے گھر پہنچ جاتے تھے۔ اس کے بچے دادی جانے کیسے سنبھالتی؟ گھر جا کے بیچاری زبیدہ رات کا کھانا تیار کرتی، جبکہ ناشتے سے پہلے وہ کچھ گھریلو کام بھی کرتی۔ انہی دنوں آفس میں ایک اور اسامی خالی ہوئی اور ایک نیا جونیئر مینیجر سیٹ پر آ گیا جس کا نام مزمل تھا۔ مزمل صاحب کا تعلق ایک دوسرے شہر سے تھا۔ وہ کمپیوٹر پر کام جانتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ ان دنوں کمپیوٹر نیا دفاتر میں آیا تھا۔ ہمارے آفس میں چند ہی لوگ اس پر کام کرتے تھے، ان میں سے ایک مزمل صاحب بھی تھے۔ ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ ہم خواتین کو کمپیوٹر کا استعمال سکھائیں گے۔
لہٰذا بریک میں وہ ایک دن مجھے اور ایک دن زبیدہ کو اس ہنر میں رہنمائی دینے لگے۔ ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی اور گھر بھی دوسرے شہر میں ہے۔ چونکہ مینیجر صاحب ان کے بڑے بھائی کے دوست اور کلاس فیلو ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو یہاں ملازمت پر بلایا ہے۔ زبیدہ نے پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں فی الحال تو ہوٹل میں کرائے پر رہ رہا ہوں، چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر مل جائے تو وہاں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تبھی میں نے کہا، اگر آپ کو چھوٹی سی رہائش درکار ہے تو میرے بھائی کے دوست کا مکان خالی پڑا ہے اور اس کی چابی میرے بھائی کے پاس ہے۔ ان کا دوست 3 سال کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ آپ کہیں تو اپنے بھائی سے بات کروں، یہ مکان وہ آپ کو کرائے پر دلا دے گا۔ ضرور بات کریں، میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ میں نے بھائی سے بات کی، انہوں نے کہا ہاں مل سکتا ہے۔ مزمل صاحب کو انہوں نے اپنے بھائی کا فون نمبر دے دیا۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور پھر میرے بھائی نے مکان ان کو دکھا دیا جو ہمارے گھر سے اگلے بلاک میں تھا۔ یہ آفس سے بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ مزمل صاحب نے کرائے پہ مکان لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ چھٹی کے وقت کبھی تو زبیدہ میرے ساتھ واپسی پر گھر آ جاتی اور کبھی جب اس کا کوئی بچہ بیمار ہوتا تو مینیجر صاحب کو مجبوری بتا کر وقت سے گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے وہ چھٹی لے کر گھر چلی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام پورا کر کے جاتی تھی۔ اس روز بھی اس کا بیٹا شدید بیمار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی خاطر چھٹی لی اور جلدی گھر جانے کو ہوئی۔ تبھی مزمل صاحب نے کہا کہ زبیدہ، اگر آپ برا نہ مانو تو میں آپ کو آپ کے گھر کے پاس چھوڑ دوں، کیونکہ مجھے بھی آج جلدی جانا ہے۔ اصل میں میرے والد صاحب خانوال سے آ رہے ہیں۔ اس بیچاری ممتا کی ماری نے یہ سوچا کہ اس طرح وہ جلدی گھر پہنچ جائے گی، اس لیے وہ مزمل صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس کا شوہر منیب اسی وقت دفتر سے گھر آ رہا تھا، کیونکہ وہ 4 بجے اپنے آفس سے گھر پہنچ جاتا تھا۔ بیوی کو گاڑی سے اترتے دیکھ لیا، بس پھر کیا تھا۔ یہ ایک غلطی جو زبیدہ سے سرزد ہو گئی تھی، ناقابل معافی تھی، مانا کہ اس کی غلطی تھی۔ بدقسمتی سے اس کا شوہر منیب اسی وقت گھر میں داخل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ 4 بجے اپنے آفس سے گھر پہنچ جاتا تھا۔ بیوی کو گاڑی سے اترتے دیکھ لیا، بس پھر کیا تھا۔ یہ ایک غلطی جو زبیدہ سے سرزد ہو گئی تھی، ناقابل معافی تھی، مانا کہ اس کی غلطی تھی، لیکن لفٹ لینے میں اور دینے میں دونوں میں سے کسی کی بھی کوئی بدنیتی شامل نہ تھی۔ تاہم اس غلطی کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ منیب جیسا شوہر بھلا تب اپنی بیوی کو معاف کر سکتا تھا؟ اس روز منیب نے بیوی پر بہت سنگین الزام لگایا، اس پر بری طرح چلایا، کہا کہ تم ملازمت پر جانے کے بہانے یاروں سے ملتی ہو اور ان کے ساتھ آوارہ موٹروں پر گھومتی پھرتی ہو۔ اس کے بعد تو روز ہی منیب بیوی سے جھگڑنے لگا، بات بات پر اس کی تذلیل کرتا، اسے آوارہ عورت کہتا۔ محلے والے بھی سنتے کہ منیب بیوی کو عجیب القابات سے نواز رہا ہے۔ آہستہ آہستہ بات تمام محلے میں پھیل گئی۔ کسی نے کہا کہ نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو کسی نے کہا کہ پڑھی لکھی بیوی کا یہی کردار ہوتا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ حیرت تو یہ تھی کہ منیب کی عادت اور جھگڑالو مزاج کو سبھی محلے والے جانتے تھے، لیکن پھر بھی محلے والے اسی کے حق میں بات کرتے تھے اور زبیدہ کو ہی غلط کہتے تھے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ اس نے تنگ آ کر شوہر سے کہا کہ اگر تم کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو میں نوکری چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نے یہ نوکری بھی تو آپ کی ہی مالی پریشانیاں کم کرنے کے لیے اور آپ ہی کے کہنے پر کی تھی۔ ہاں چھوڑ دو ملازمت، منیب نے کہا۔ مجھے ایسی عورت ہی کمائی نہیں چاہیے جو وہ اپنی عزت بیچ کر گھر میں لاتی ہو۔ زبیدہ نے اتنے سخت الزامات کی بچھاڑ سے گھبرا کر استعفیٰ دے دیا اور ملازمت چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑی تو منیب اور طیش میں رہنے لگا۔ اس کا رویہ بہتر نہ ہوا، اس کے چلانے کی آواز ہم تک آتی تھی۔ ایک روز مزمل صاحب نے مجھ سے یوں ہی پوچھ لیا کہ آخر آپ کی دوست زبیدہ نے نوکری کیوں چھوڑی؟ اسے تو ملازمت کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے بتایا کہ آپ کی وجہ سے چھوڑی ہے۔ آپ اگر اس روز گاڑی میں اس کو گھر تک ڈراپ کرنے کا نہ کہتے تو یہ حالات نہ بنتے۔ اس کا شوہر بہت غصیلا اور شکی آدمی ہے۔ اس نے زبیدہ کو گھر کے پاس آپ کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا، تبھی سے اس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی ہے۔ منیب اب اس کو روز ہی گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتا تھا، اپنے والدین کے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا جیسے اس کی پہلی بیوی نے بھی طلاق اسی وجہ سے ہی لی تھی، وہ زبیدہ کی بھی ایک دن طلاق تک نوبت پہنچا دے گا۔ مزمل صاحب کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا، کہا کہ زبیدہ سے کہنا اگر تمہارا شوہر تم کو میری وجہ سے گھر سے نکالنے یا طلاق دے دے تو تم مجھ سے رابطہ کرنا، میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ میں نے زبیدہ سے بات کی اور بتا دیا۔ ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ منیب نے پھر سے بدسلوکی کی اور زبیدہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت تو وہ نہ کسی کے گھر جا سکتی تھی اور نہ ہی اپنے والدین کی طرف کہ وہ دور رہتے تھے۔
وہ ہمارے گھر آئی، میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم رات ہمارے گھر رکو، صبح ہم منیب کو سمجھائیں گے۔ میرا شوہر جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ اپنے بچوں کے بغیر رہنا اس کے لیے بہت دشوار تھا۔ بہرحال کسی طرح رات کٹی۔ صبح ہوئی، ناشتے کے بعد میرا شوہر عادل منیب کے پاس گئے۔ کہا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو رات گھر سے نکال دیا تھا یا وہ خود چلی گئی تھی؟ میں نے خود نکالا تھا اس آوارہ کو۔ خدا جانے شادی سے پہلے اس کی کیا کیا سلسلے تھے اور اب بھی کیا سلسلے بنائے رکھے ہیں اس نے۔ میں نہیں رکھ سکتا ایسی بیوی کو۔ تو پھر بچوں کا کیا سوچا ہے تم نے؟ میں بچوں کو بھی اس کے حوالے کر دوں گا۔ میری ماں بوڑھی ہے، وہ بھلا کیسے ان کو سنبھال سکتی ہے؟ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو میں اس سے لے لوں گا۔ ایسے جوابات نے میرے شوہر کو لاجواب کر دیا۔ گھر آ کر مجھ سے کہا کہ ایسے شوہر کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر اس نے زبیدہ کو رکھ بھی لیا تو اسی طرح اس کی زندگی اجیرن رکھے گا۔ ہم نے زبیدہ کو اس کے والدین کے گھر چھوڑا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی چلی گئی، لیکن اس کو بچوں کے بغیر چین کہاں تھا۔ اس کے والد داماد کے پاس آئے کہ صلح کی کوئی صورت نکلے۔ تب منیب نے بچے بھی سسر کو تھما دیے کہ لے جاؤ ان کو بھی، انہوں نے رو رو کر ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، میں تمہاری بیٹی کو کاغذات بھیج دوں گا۔ وہ بیچارے بچوں کو ساتھ نہ لائے۔ زبیدہ نے اپنے والد سے کہا کہ اگر منیب مجھے نہیں رکھنا چاہتا تو آپ میرے بچے تو لے آتے۔ وہ بولے بیٹی میں بچوں کو اس لیے نہیں لے کر آیا کہ اگر میں ان کو لے آتا تو وہ سچ مچ میں تمہیں طلاق دے دیتا، شاید بچوں کی وجہ سے اسے تم پر رحم آ جائے۔ کچھ دن بچے اس کے پاس رہنے دو اور صبر سے گھر بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کوئی اچھا حل نکل آئے گا۔ پر زبیدہ کو صبر نہ آیا۔ وہ میرے پاس دفتر آئی کہ مجھ سے بچے لا کر دے دو۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا شوہر بہت ٹیڑھا آدمی ہے، وہ مجھے تمہارے بچے کیسے دے گا؟ زبیدہ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ منیب اس کو معاف کر دے یا بچے اسے دے دے، مگر اس نے نہ معاف کیا اور نہ ہی بچے اس کے حوالے کیے۔ تب ایک روز وہ آفس آئی، مزمل صاحب سے ملی۔ اس نے زبیدہ کو کار میں بٹھایا اور کہا کہ دفتر میں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی، تم میرے ساتھ گھر چلو، سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تمہارے بچے تم کو مل جائیں گے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ مزمل نے زبیدہ کو گھر کی بیٹھک میں بٹھا دیا۔ مزمل صاحب اس سے کہنے لگے، اگر تم اتنے ہی اپنے بچوں کے لیے بے چین ہو تو جرت کر کے اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ، تمہارے ساس سسر اور دیور بھی تو گھر میں ہیں، وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ ممکن ہے کہ منیب تم کو دوبارہ رکھ لے، ورنہ عدالت سے تم کو بچے دلوانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ اسی وقت بیٹھک سے نکلی اور دوبارہ منیب کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر چلی گئی۔ ساس نے اسے بٹھا لیا، اس نے بچوں کو گلے لگایا، پیار کیا، کہنے لگی، منیب چاہے جو مرضی مجھ سے سلوک کرے، مارے پیٹے، مگر میں تو بچوں کے پاس یہی رہوں گی، ورنہ اپنے بچے لے کر چلی جاؤں گی۔ ساس بتانے لگی کہ منیب اس روز تمہارے والد صاحب کو یہ بچے دے رہا تھا، لیکن تمہارے والد صاحب خود جان بوجھ کر بچے نہیں لے کر گئے، جانے ان میں اس کی کیا مصلحت تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے منیب سر پھیرا ہے، اب وہ اس بات پر اڑ گیا ہے کہ میں نے بچے تمہیں نہیں دینے۔ اس روز منیب گھر پر نہ تھا، بس وہ بچوں کے پاس دن بھر رہی، رات کو وہ واپس آ گیا۔ زبیدہ کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، جب میں نے تم کو گھر سے نکال دیا تو تم پھر کیوں آئی ہو؟ چلو نکلو میرے گھر سے۔ غرض اس نے دوبارہ زبیدہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اس بار ہمارے گھر نہیں آئی، پھر سے مزمل کے گھر چلی گئی، اس کو رودات سنانے کے لیے دستک دی۔ وہ باہر نکلا، زبیدہ کو دیکھ کر کچھ گھبرا گیا، کہا کہ جانتی ہو میں اکیلا رہتا ہوں یہاں، رات کے وقت تم کو نہیں آنا چاہیے تھا، خیر آ گئی ہو تو اب اندر آ جاؤ، جو بات کہنی ہے بتاؤ۔ زبیدہ کو اس نے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ وہ بولی کہ آپ نے جو کہا تھا میں نے کیا، ساس سسر مجھے واپس لانا چاہتے ہیں، مگر منیب ان سے زور آور ہے، اب بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے میری زندگی میں، آگے کی سب راہیں بند ہیں، کیا کروں میں؟ آپ نے عدالت کی بات کی تھی، کیا کوئی اچھا وکیل آپ کا جاننے والا ہے جو مجھے میرے بچے دلوا دے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں عدالت کے سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تم اس وقت اپنے گھر والدین کے گھر چلی جاؤ، یہ وقت میرے پاس آنے کا ہرگز مناسب نہیں، بلکہ اس طرح کرو کہ میں تمہیں خود ہی تمہارے والدین کے پاس چھوڑ آتا ہوں، صبح بات کریں گے۔ اسی وقت در پر دستک ہوئی، یہ منیب تھا جس نے زبیدہ کو گھر سے نکالا تو اس کا پیچھا کیا کہ اس وقت وہ کس کے ساتھ اور کہاں جاتی ہے۔ جب دیکھا کہ وہ اس مکان میں داخل ہوئی ہے جو اگلے بلاک میں سڑک پر ہے تو اس نے محلے والوں کو اکٹھا کیا۔ ادھر مزمل نے اس خوف سے بیٹھک کا دروازہ بند کر دیا کہ اس کا کوئی دوست اسے ملنے نہ آ جائے۔ مزمل نے پوچھا کون ہے؟ ایک نہیں بہت سے لوگوں کی آوازیں آئیں، دروازہ کھولو، جیسے لوٹ مار یا قتل و غارت کے لیے دروازہ پیٹ رہے ہوں۔ ان دونوں کی عزت جانے کے خوف سے بری حالت تھی۔ زبیدہ تو کانپ رہی تھی جیسے ہی باہر ایک مجمع ہاتھ میں پتھر لیے کھڑا ہو۔ شور بڑھنے لگا،
दरवाज़ा धड़ाधड़ पीटा जाने लगा। लगता था कि दोनों दर के पट उखड़कर इनके सरों पर आ जाएंगे। बैठक की एक खिड़की सड़क पर खुलती थी। जब उन्होंने झांका तो जुबैदा को सामने मुनीब बहुत से लोगों के हमरा खड़ा नजर आ गया। अब तो इसका मर जाना यकीनी था। मुनीब को पहले तो बहुत घबराहट में कुछ न सूझा। अचानक याद आया कि इसके भाई का एक दोस्त यहाँ डीएसपी लगा हुआ है। इसने बड़े भाई को फ़ोन करके फौरी मालूम किया और फिर पुलिस ऑफिसर को फ़ोन कर दिया। खुशकिस्मती से पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन अटेंड कर लिया। इससे पहले कि लोग दरवाज़ा तोड़ डालते, पुलिस की गाड़ी पहुंच गई और लोगों को परे किया। जुबैदा ने बुर्का पहना हुआ था। पुलिस ने इनको तहवील में ले लिया और साथ ले गई। लोगों से कहा कि जो मोअज़्ज़िज़ लोग दावेदार हों, इससे करीबी हों, वो थाने आ जाएं। थाना दूर न था, सड़क पार ही था। जब तक लोग पहुंचे उन्होंने खातून को खवातीन वाले कमरे में बिठा दिया। मुनीब ने कहा कि यही है वो बदमाश जिसने मेरी बीवी को वर्गलाया है, मेरा घर बर्बाद किया है और अब ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, ठीक है, आपकी शिकायत भी लिख लेते हैं। आप निकाहनामा और शादी के सबूत लाइए। वालिदैन मौजूद हों तो मर्द और औरत दोनों के बाप भी आएँ ताकि तस्दीक और शनाख्त हो। खातून पर्दा नशीन है। इम्कान है कि इन मुनीब साहब के पास किसी काम से आई हों और कोई मसला इसको दरपेश हो। जो कसूरवार होगा इसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। मुकम्मल तौर पर इंसाफ होगा। ये दोनों अब हमारी तहवील में हैं। आप लोग अमनो अमान रखें और कानून को हाथ में ना लें। मुनीब के वालिद तो थाने से आने से इनकार कर दिया। अलबत्ता फासले के सबब जुबैदा के वालिद सुबह पहुंचे। लोग भी इंतज़ार कर कर के चले गए। मुनीब से कहा गया कि सुबह आना। इस वक्त हम किसी खातून को जिसकी जान को ख़तरा हो आपकी तहवील में नहीं दे सकते, ख्वाह वो आपकी बीवी ही क्यों ना हो। मुज़म्मिल साहब ने अपने भाई को बात करके तमाम वाक़या समझा दिया था और कहा कि रात के 10 बजे थे। ये खातून बुर्का ओढ़े बैठक में बैठी थी। इसका कोई मसला था। ये पहले मेरे ऑफिस में काम करती थी और अब अपने बच्चों के सिलसिले में मुझसे मदद तलब करने आई थी। भाई जान गया कि भाई बेकसूर है। ताहम कसूरवार भी होता तो अपने नामूस की खातिर पुलिस वालों से मिन्नत करनी ही पड़ती। ये तो इसके दोस्त पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर पर पुलिस वैन इनकी जान बचाने आ गई थी। बहरहाल थाने में ही अगले रोज़ जुबैदा के शौहर ने तलाक दे दी और बच्चे भी इसके हवाले किए, क्योंकि खुद बच्चों को वो देखभाल नहीं कर सकता था और ना ही इसके वालिदैन। बच्चे भी माँ के लिए परेशान थे। जुबैदा का बाप बेचारा बेटी और इसके बच्चों को लेकर वापस खानेवाल चला गया। इधर मुजम्मिल साहब ने भी मुलाजमत छोड़ दी और हमारे शहर को खैराबाद कह दिया और अपने भाई के पास लाहौर चले गए। चूँकि वो पहले से ही मंगनी शुदा थे, इसलिए जल्दी उन्होंने शादी कर ली और जुबैदा बेचारी आज तक अपने नाकिस अकल की वजह से की गई गलती की सज़ा भुगत रही है। अपने साथ काम करने वाले शख्स के साथ घर तक क्यों आई? वो एक गैर मर्द के साथ काम तो कर सकती थी, मगर इससे लिफ्ट लेना गलती नहीं, इसका जुर्म ठहर गया था। इस बेचारी को तो ममता ने रुस्वा कर दिया। अगर वो इस दिन अपने बच्चे की बीमारी की वजह से जल्दी घर पहुंचने की लालच में अपने ऑफिस की कोलीग से लिफ्ट ना लेती तो आज इसकी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर रही होती।